اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ 8 فروری کا الیکشن بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں ایک ویڈیو کے ذریعے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر دوں۔ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور ڈیموکریسی، یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، یہ ایک اسلامی نظام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں پارلیمنٹ بالادست ہے اور اللہ کے حکم کے اوپر بھی وہ اوور رول کر سکتی ہے، اور ہمیں نظر آتی اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں۔ یعنی سود حرام ہے لیکن پاکستان میں جائز ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے ابھی تک اس کو ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن پاکستان میں آپشنل ہے کیونکہ ابھی تک پارلیمنٹ نے اس کو لازم قرار نہیں دیا ہے۔ انکم ٹیکس حرام ہے لیکن پاکستان میں اگر آپ انکم ٹیکس نہیں دیں گے آپ جیل چلے جائیں گے، کیونکہ ونس اگین اللہ کا حکم بالادست نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی رائے بالادست ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے تو آپ کو ایک بل پیش کرنا ہوگا پارلیمنٹ میں، اگر پارلیمنٹ کی اکثریت اس کو اپروو کرے گی تو اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ اب سوچیں یہ وہ نظام ہے جس کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے کہ اس نظام میں ووٹ ڈالیں اور کیا کہتے ہیں بہتری کی امید لگائیں۔ ایک اللہ کی نافرمانی پر مبنی نظام سے خیر کی امید کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور 75 سال گواہ ہیں اس بات پہ۔ دوسری چیز وہ ہمارا سیاسی نقطہ نظر ہے کہ ہم آج کل سیاست کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اس طرح سیاست کو نہیں دیکھ رہے جس طرح اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے اچھا لیڈر وہ ہے جو دبنگ تقریریں کرتا ہے، جو روڈ پل بنا دیتا ہے، جو گٹر کی لائنیں ٹھیک کر دیتا ہے، ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں اچھے لیڈر کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص سودی قرضے لے کے شاندار موٹر وے بنا دے، کیا یہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا ناراض؟ ایک شخص غیر شرعی ٹیکس لگا کے زبردست انڈر پاس اور گٹر لائنوں کا نیٹ ورک بچھا دے، کیا یہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا ناراض؟ یعنی ہم لوگ نے ان مادی چیزوں کی بنیاد پہ لیڈروں کو جانچنا شروع کر دیا ہے اور جو اسلام کا اصل کرائیٹیریا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور خود سوچے قوم عاد اور قوم سمود، یعنی جن کا ذکر سورہ فجر کے اندر آتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ اس جیسی زمین میں کوئی قوم ہی نہیں تھی۔ انفراسٹرکچر وائز یہ شاندار تھے لیکن ان پہ اللہ کا عذاب آیا کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر چل رہے تھے۔ تو آج جس سسٹم میں ہیں اور آپ جس کو بھی ووٹ دیں گے 75 سال اٹھا لیں اور آئندہ الیکشن بھی اٹھا لیں، ہر لیڈر نے آگے سود کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ کسی ایک لیڈر کے منشور میں آپ پوچھ لیں ان سے کہ کیا IMF کے سود کو منع کرو گے؟ کیا جو انٹرنیشنل لونز اور پاکستان کے لونز ان کے سود کو ختم کیسے کرو گے؟ کوئی پالیسی، کوئی پلان نہیں ہے۔ اور یہ سب جو منسٹریز سنبھال چکے ہیں سب سود کے مطابق حکمرانی کر چکے ہیں، اور سود تو صرف ایک مثال ہے۔ غیر شرعی ٹیکس ہو گئے، IMF ڈکٹیشنز ہو گئیں، یونائٹڈ نیشنز کی ڈکٹیشنز ہو گئیں، کون سے گناہ پاکستان میں نافذ نہیں ہیں۔ لیکن یہ سارے سیاستدان آپ کو جس بات پہ گھمائیں گے وہ ہے کہ ہم پل بنائیں گے، انڈر پاس بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، سیوریج لائن لگائیں گے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسلامی نظام میں بھی ہو جائیں گی اور ہوئی ہیں۔ ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوم تھے لیکن وہ کامیابی کیوں تھی؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ جبکہ آج یہ سارا انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اللہ کے نافرمانی پر مبنی ہے۔ تو اس میں آپ جس کو بھی ووٹ دیں گے یاد رکھیں آپ نے اس کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور میں۔ یعنی اگر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اور جس کو بھی دیں گے اور وہ سود نافذ کرے گا، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی صفائی پیش کر سکیں گے کہ میں نے ایسے شخص کو سپورٹ کیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہو؟ تو اس نظام میں چیزیں نہ اسلام آنے والا ہے نہ کوئی اسلامی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو ایک اسلامی سیاست ہونی چاہیے وہ اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرے گی، کیونکہ اسلام خود ایک ورلڈ آرڈر ہے۔ اسلام انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے ماتحت رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دنیا تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ تھا وہ مشن جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور یہ مشن ہم مسلمان بھول چکے ہیں۔ اور ہمارے ساری سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں جن کے منشور میں یہ ہو کہ ہم نے دین دنیا تک لے کے جانا ہے، مسلم علاقوں کو ضم کرنا ہے، ایک ریاست تلے جمع ہو جانا ہے۔ کسی کے بھی منشور میں یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اس مروجہ نظام میں ڈھل چکی ہیں اور ہمیں اسی مفاد اور روڈ اور پل کی سیاست میں لگا کے رکھتی ہیں۔ گالم گلوچ، سیٹ ایڈجسٹمنٹس، آج اس کے ساتھ دوستی کل اسی کو گالی دینا، اور اس گند کے اندر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اسلام کا نظام خلافت آئے گا دوبارہ، لیکن اس جمہوری نظام میں جب تک ہم لگے رہیں گے ہم اپنے اصل مشن سے دور ہوتے رہیں گے، اور اس نظام میں ووٹ ڈال کے آپ اس نظام کو مضبوط کریں گے، کمزور نہیں۔
اس نظام میں ووٹ ڈال کے آپ اس سسٹم کو مضبوط کریں گے، تبدیل نہیں۔ اگر آپ ایک اسلامی تبدیلی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے اس سسٹم کا صرف بائیکاٹ نہیں کریں، بلکہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے پبلک اویئرنیس بنائیں اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس لگا دیں۔